السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو دوستوں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں گلشیر، آپ مجھے جانتے ہوں گے۔ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں اپنا تعارف آپ سے شیئر کیا تھا، بتایا تھا آپ کو کہ میں پہلے جو میں نے اسکل سیکھا تھا وہ تھا اے سی ٹیکنیشین کا۔ تو میں نے 2009 میں نے یہ کام سیکھا اور تقریباً 2.5 سال کے اندر میں نے یہ کام سیکھ کے نا اپنا شاپ کھول لیا کراچی میں۔ تو شکر ہے بہت اچھا چلا، لیکن یقین کیجئے میں چلو پھر بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سے۔ اس کے بعد تقریباً 2014 میں میں چلا گیا سعودی عربیہ، صرف تقریباً 3 مہینے کے لیے، کیونکہ میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا۔ تو وہاں سے پھر میں واپس آیا، پھر میں نے اپنا وہی شاپ، تو میرا کیونکہ میرا جو دکان تھا وہ میرا اپنا یہ پرسنل تھا، اوپر میرا گھر تھا، نیچے وہ دکانیں تھیں۔ تو میں نے کیونکہ ٹول وغیرہ تو سب میرے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے بسم اللہ کیا اور کام شروع کیا۔ لیکن ایک فائدہ جو مجھے ہوا، جو سعودی عرب میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً انٹرنیٹ تو عام ہوا تھا سعودی عرب میں، اور لوگ بول رہے تھے کہ نیٹ پہ بھی ملتا ہے، کام ملتا ہے، ایسے ملتا ہے۔ لیکن وہ سعودی عرب کے، یعنی جو ہم سعودی عرب کے اندر ہیں، وہ اگر اپلائی کرنا چاہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو کچھ ویب سائٹ تھیں جو وہاں پہ وہ لوگ بولتے تھے مجھے ہم کو ٹیکنیشین چاہیے، ایز اے انجینئرنگ چاہیے، ڈاکٹرس چاہیے، تو آلموسٹ سب جو بھی تھے شعبے تھے وہ ان کو چاہیے تھے۔ تو وہ اپنا ایڈ لگا کے وہ بتاتا تھا کہ ہم کو چاہیے۔ تو بھائی میں 3 مہینے کے بعد واپس آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں جاب اپلائی کر سکتا ہوں سعودی عرب میں۔ پھر میرے پاس کمپیوٹر تھا، میں نے وہاں پہ شروعات کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ویب سائٹ میں نے پسند کیا تھا، جو مجھے پتہ تھا، وہ ایسا تھا کہ اس میں نا واٹس ایپ نمبر دے دیتے تھے اپنا، جو بھی کلائنٹ ہوتا تھا، جس کو ضرورت ہوتا تھا نا، تو لاسٹ میں اپنے ایڈ کے نیچے، جیسے OLX میں ہے سیم ایسا ہی تھا، experttrade.com یا KSA.com تھا۔ تو میں نے ایک موبائل، کیونکہ میرے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا، تو میں نے OLX پہ دیکھا تھا 4,500 میں، کراچی میں تھا یہ وہ بندہ، وہ سیل کر رہا تھا، بلیک بیری کا تھا، اور ٹریڈا سا ایک بالکل سے جھکا ہوا تھا، بہت پرانا ماڈل تھا۔ تو وہ میں نے پرچیز کیا اس کے ساتھ۔ وہ تار بورڈ پہ آیا، پہلے اس سے بات ہوا، پھر وہ تار بورڈ پہ آیا، میں وہاں سے گیا، وہاں پہ پیسے دے کے میں وہ لے کے آیا۔ پہلی فرصت ہی میں نے اس میں واٹس ایپ انسٹال کیا اور واٹس ایپ بنا دیا۔ پھر جو بھی شروعات ہوتا تھا، میں وہاں پہ جو بھی بولتا تھا کہ ہمیں اے سی ٹیکنیشین چاہیے ایسے، تو پھر میں اس کا واٹس ایپ سیو کر کے میں اسی وقت ان سے انگلش میں میسیج کر دیتا تھا کہ اگر آپ کو سعودی عرب سے باہر بھی اگر کوئی ٹیکنیشین چاہیے تو میں ٹیکنیشین ہوں، آپ مجھے ہائر کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً کوئی رسپانس نہیں آتا تھا، لیکن کوئی بولتا تھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیں گے، ویزا نکلے گا تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے، لیکن کچھ نہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر میں ٹرائی دوسروں جو اخباریں ہوتی تھی وہاں سے بھی کیا، ایز اے ٹیکنیشین جاب ایسے سعودی عرب میں، تو وہ ایک ملا تھا، تو اس کو میں نے واٹس ایپ سیو کیا اور اس کو میسیج کر دیا۔ تو تقریباً رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے، تو ایک صاحب نے مجھے کال کیا سعودی عرب سے۔ اس نے بولا کہ آپ ایسے ٹیکنیشین ہو؟ میں نے کہا جی۔ بولے آپ سعودی عرب آنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو ویزا دوں گا، آپ آ جائیں یہاں پہ، میں آپ کو سیلری دوں گا، آپ اسی کا کام کریں گے اسے۔ تو میں تو آلریڈی تیار تھا، میں بولا ٹھیک ہے۔ بولا وہ تھا ابھی وہ رمضان، ہاں رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا 2-3 دن کے بعد۔ میں نے بھی اس کو پھر جلدی نہیں کیا کہ کیونکہ آپ سعودی ہیں، تو میں نے اس کو 5-6 دن چھوڑ دیا، پھر اس کو میسیج کیا کہ سر کیا ہوا آپ کا؟ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 دن انتظار کریں۔ تو 2 دن کے بجائے اس نے 1 دن کے بعد مجھے فون کیا کہ میں کون سے، اس نے مجھے 3 ایجنسیوں کے نا نام بتائے کہ کون سے ایجنسی میں کراچی میں وکالہ بنا کے آپ کا ویزا بھیج دوں۔ تو میں نے بولا، اس نے 3 بتائے تھے، تو میں نے ایک سلیکٹ کر دیا تھا، وہ یہاں پہ تھا کینٹ اسٹیشن پہ، بھٹو کے نام سے تھا، تو میں نے وہ سلیکٹ کیا اور اس میں بھیج دیا۔ میں یہاں پہ گیا، اس نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے آپ کا ویزا آ گیا۔ میں ویزا پروسیس کیا، پھر میں تقریباً جب میں چلا گیا نا وہاں سے پہنچا ہوں، وہ حج چل رہا تھا، تو اس نے مجھے پہلے منع کیا تھا کہ آپ حج کے بعد آ جائیں، تو مجھے تو شوق بھی تھا، تو
میں آج سے پہلے چلا گیا. میں یہاں سے سیدھا میرا فلائٹ تھا طائف کا, کیونکہ میرا جو چچا تھا وہ وہاں رہتے تھے, تو میں چاہتا تھا. اصل میں میرا والد صاحب بھی تھا وہاں پہ, جدہ میں تھا, لیکن میں نے جو فلائٹ لیا وہ چلا گیا تھا یہاں پہ طائف پہ. مکہ پہ بھی تو میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ حج چل رہا تھا اور بالکل بند تھے, باہر سے کوئی بندہ آ نہیں سکتا تھا. تو میں طائف میں تقریباً 10 دن وہاں پہ رہا. اس کے بعد جب حج ختم ہوا تو میں مکہ چلا آیا, کفیل سے ملاقات ہوا اور پھر رہنا شروع کیا. تقریباً 1 مہینے تک میں اس کے صرف چائے بناتا رہا. بندہ اچھا تھا کیونکہ مجھے کام چاہیے تھا, کچھ بھی چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں سعودی میں میری انٹری ہو گئی تھی تو میں خوش تھا. ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد پھر میں اس کو بولتا بھی تھا, اس کو انکریج کرتا تھا, بھائی یہ میرا کام نہیں ہے, آپ اے سی ٹیکنیشین کے لیے آپ مجھے بلائے تھے تو آپ کام شروع کرو. اس نے بولا ٹھیک ہے, میں آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں, آپ کو کیا ٹینشن ہے, تو میں گاڑی کا بندوبست کروں گا, آپ پھر کام شروع کر لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور مجھے ایک تو عربی لینگویج بھی اتنا نہیں آتا تھا, اور کفیل سے میں جب میں سعودیہ میں گیا, ایون میں جہاں پہ پاکستان میں بھی تھا تو اس سے میرا کانٹیکٹ انگلش میں ہوتا تھا. میں اس سے بات جو بھی کرتا تھا انگلش میں کرتا تھا, لیکن میرا انگلش میں اتنا کمانڈ تھا نہیں. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب میں وہاں پہ گیا, اس سے بات کرنا شروع کیا, تو الحمدللہ میری انگلش میں امپروومنٹ آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. تو خیر 1 مہینے کے بعد اس نے ایک نیو گاڑی لیا, چائنا کا تھا, لفا نام تھا اس کا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, میں تو ڈرائیور تو ہوں نہیں, سیدھی سی بات میں ڈرائیور واقعی نہیں تھا. تو اس نے ایک بنگلہ دیشی تھا, ایک لڑکا تھا, کیونکہ وہ پیدائش پہ اس کا وہاں پہ ہی تھا. تو اس نے اس کو بولا, کہیں سے ارینج کیا ہوگا, کسی دوست کو بولا ہوگا, اس نے بولا ٹھیک ہے میں ڈرائیور ارینج کر کے دیتا ہوں. اس نے اس کو بلایا, اس نے بولا یہ تمہارا ڈرائیور بھی ہے, تمہارا ہیلپر بھی ہے, اور آپ کام شروع کرو. لیکن وہ بندے نے جتنا مجھے پریشان کیا, کیونکہ مجھے آتا نہیں تھا یعنی عربی, اور وہ جو اس کا پیدائشی وہاں پہ تھا تو اس کو اردو سمجھ آتا تھا, لیکن وہ بات نہیں کر سکتا تھا. اور وہ تھا بھی تھوڑا سا دماغی مینٹل تھا, پتہ نہیں کیا تھا. اتنا مجھے اس نے پریشان کیا, اتنا پریشان کیا, بولو جانا ادھر ہے تو لے کے دوسری جگہ پہ چلا جاتا تھا. فار ایگزامپل ابھی جو مجھے یاد پڑا ہے, تو میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے اس بندے نے نہیں لایا. اس کا نام تھا اسماعیل, بنگلہ دیش کا تھا. تو خیر جب وہ ایک مرتبہ ایک کسٹمر نے فون کیا کہ آپ آ جائیں جبلے, یہ کون سا تھا یہاں پہ جو جبل نور پہ آپ آ جائیں, تو میں وہاں پہ کھڑا ہوں. اس اللہ کے بندے نے نا مجھے جا کے یہ کدھر, یہ کیا بولتے ہیں, مینا کے لاسٹ میں جو یہ جو جمرات ہیں جہاں پہ شیطان ہوتا ہے نا, اس طرف نسا کی طرف, تو اس نے مجھے وہاں پہ جا کے کھڑا کر دیا. بولا ٹھیک ہے ابھی اس سے رابطہ کرو, بولو کہ ہم کھڑے ہیں. میں اس کسٹمر کو بول رہا ہوں بھائی ہم وہاں جہاں آپ نے بتایا ہم وہاں پہ کھڑے ہیں, وہ بول رہے آپ یہاں پہ ہو ہی نہیں. پھر میں اس کو بولتا ہوں, پھر وہ بول رہا تمہارا کسٹمر ایسا ایسا ہے, وہ بس گھما کے مجھے واپس کیونکہ ہمارا شاپ تھا نہیں, ہم ایزا بھی شروعات کر رہے تھے, تو ہم جو ہے نا ایک قسم کا ایک آفس تھا دوسرے فلور پہ, تو ہم وہاں پہ کام شروع کیا. ہم ہوم سروس کرنا چاہتے تھے اسٹارٹنگ میں, آہستہ آہستہ آگے جا کے ہم شاپ کھول لیں. تو خیر اس نے مجھے بہت پریشان کیا. خیر تقریباً یہ 2 مہینہ چلا ایسا, وہ کوئی انکم بھی نہیں ہو رہا تھا, کچھ ہو رہا تھا تو بس ایسے ہی خرچوں میں پیٹرول میں سے چلا جاتا تھا. خیر ایک مرتبہ تقریباً شام کا ٹائم تھا, تو میرے کفیل نے مجھے فون کیا کہ بھائی یہ شرایا کی طرف ایک علاقہ ہے مکہ کا, شرایا میں آپ جائیں, ہمارا دوست ہے اس کا تلاجہ خراب ہے اور فریج خراب ہے, آپ وہاں پہ جائیں اس کا بنا دیں. ٹھیک ہے, شام کا ٹائم تھا, تو میں جا رہا تھا, تو کیونکہ وہ بنگلہ دیشی ڈرائیو کر رہا تھا, میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے, کیونکہ میں تھوڑا بہت جانتا تھا پاکستان میں, جب مجھے اس نے ویزا دیا تھا نا کفیل نے, تو اس نے مجھے بولا کہ آپ ڈرائیونگ سیکھ کے آ جاؤ. تو میں نے یہاں پہ ایک بندہ تھا ہمارا ہی پڑوسی میں تھا, تو اس کو میں نے بولا, اس نے اتفاق کیا بھائی میں آپ کو 5 دن سکھاؤں گا, بالکل سکھا لوں گا, آپ سے 8,000 لوں گا. میں نے کہا اسے گارنٹی دے رہا, ٹھیک ہے. اس بندے نے مجھ سے 8,000 ایڈوانس میں لیے, ٹھیک ہے, اور مجھے صرف 3 دن, اور وہ بھی کیسا بیٹھتا تھا, ایک بالکل میدان ہوتا تھا, وہاں پہ جا کے لے کے جانا آنا 3 مرتبہ دے کے پھر واپس چھوڑ دیتا, بھائی ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے.
بھائی 3 دن میں کتنا سیکھ سکتا ہے، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ کیا ہے بھائی، کلچ کیا ہے، گیئر کیا ہے، کیسے بریک لگانا ہے ایسے. تو خیر ہم جا رہے تھے شرایا پہ، تو میرے کفیل نے اس کو فون کیا کہ بھائی گلشیر کو آپ اپنا ابھی وہاں جس طریقے سے جا رہے ہو آپ بیٹھ جائیں، تو گلشیر تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلائے، کیونکہ شرایا کے جو باہر ہے مکہ سے تھوڑا سا، تو وہاں کے راستے بالکل خالی ہے. تو اس نے بولا کہ آپ اس کو تھوڑا سا کھائیں. اس اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کیا ہوا اتنا، وہ پہلے بھی غصے والا ہی تھا، تو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، وہ فون بند کیا تو مجھے بولا آپ نے مجید کو بولا ہے کہ مجھے ڈرائیونگ کرنا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا ہے مجھے مجید نے فون کیا ہے کہ آپ گلشیر کو گاڑی دے دو تاکہ یہ ڈرائیو کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ دینا چاہتے ہو، آپ میرے استاد بننا چاہتے ہو، موسٹ ویلکم، میں تھوڑا سا چلا لوں گا، جتنا چلا لیا نہ چلا لیا آپ چلیں. بولے میں واپسی میں آپ کو دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اب وہاں پہ گئے، تقریباً وہاں پہ مطلب مغرب ہونے والا تھا، تقریباً مغرب میں آدھا گھنٹہ تھا. وہ کام ختم کیا اور میں واپس آیا. میں بھی خوش بھی تھا کہ ابھی مجھے گاڑی ملنے والا ہے. تو وہ جو بندہ تھا وہ بنگلہ دیشی، وہ رات کو تقریباً 8 بجے گاڑی مکتب میں چھوڑ کے پھر چلا جاتا تھا اپنے گھر پہ. یہ لوگ اگر جانتے ہوں گے تو یہ جو قدئی کبری ہے جہاں پہ یا اسٹینڈ بھی ہے، بس اسٹینڈ کا بھی، یہاں پارکنگ بھی ہوتا ہے، اس سائڈ کا تھا اس کا گھر بھی تھا. وہ کوئی پہاڑی کے اوپر اس کا چھوٹا سا گھر کا تھا، ایک جسے اجنبیوں کو ہوتا ہے سادہ سا گھر، جیسے 3 ڈبوں کا ایسا. خیر تو وہ سیدھا چلا، بولا مجھے چلو چھوڑو میرے گھر پہ. میں نے کہا اللہ کے بندے تو گاڑی تو مجھے پہنچا کے دو پھر چلے جاؤ. بس بولا کچھ بھی نہیں بولا، سیدھا آیا قدئی کبری کے نیچے، اپنے وہ گھر کے نیچے گاڑی کھڑا کیا اور بولا کہ میں جا رہا ہوں اور ایک گاڑی لے کے تم مکتب لے کے جاؤ. میں نے اللہ کے بندے میں نے کبھی گاڑی چلایا نہیں اور آپ اتنا نیو بالکل 0 میٹر گاڑی میرے حوالے کر کے جاتے ہو. وہ پتہ نہیں اس نے بات کچھ بھی نہیں کیا، وہ ناراض ہو گیا تھا پتہ نہیں کیوں. اور یقین کیجئے میں نے کبھی بھی کفیل کو یہ نہیں بولا کہ آپ اسماعیل کو بولیں کہ مجھے یہ گاڑی دے دے تاکہ میں گاڑی سیکھوں بھی چلاؤں بھی، یہ سب میں نے کبھی نہیں بولا تھا اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. خیر وہ چلا گیا، گاڑی بالکل چل رہا ہے اور چل رہا تھا بالکل، اس نے ہینڈ بریک کھینچ کے چلا گیا. میں نے پہلے فرصت میں اپنے جن بابا کو فون کیا، وہ بھی جدہ میں ہی کام کرتا تھا لیکن وہ علاقہ دوسرا تھا. میں مکہ میں تھا، وہ جدہ میں تھا. تو خیر میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. تو ابا نے بولا کہ ابھی مغرب کا نماز ہونے والا ہے، اگر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہو تو گاڑی لے کے چلو، آہستہ آہستہ چل کے پہنچا دو. نہیں ہے تو کسی کو بھی ایسے برابر میں کوئی بھی اگر ڈرائیور اس کو بولو کہ مجھے یہ پارک کر کے دے دو، پارک کر کے بند کر کے آپ چلے جاؤ. اور کفیل کو فون کرو، اپنے جو باس ہے اس کو فون کرو. ٹھیک ہے، بند کیا. پھر دوسرا میرے ایک رشتہ دار تھا، وہ طائف میں کام کرتا تھا، وہ بھی ڈرائیور تھا، اس کو بھی فون کیا. اس اللہ کے بندے نے بھی ایسا بات کیا کہ میں یقین کیجیے میں ابھی بھی مان رہا ہوں کہ اس نے، میں سمجھو کہ میرا ہیلپ کیا. اس نے مجھے بولا کہ گلشیر یہ تمہارا وقت ہے، اگر آپ گاڑی آج صحیح سلامت جا کے پہنچائے ہو نا، آج سے آپ ڈرائیور مانے جاؤ گے، نہیں کیا تو آپ کو پھر گاڑی نہیں ملے گی. میں نے بولا پھر ٹپ بتاؤ. بولا ایسا کرو کہ پہلے ہی گیئر میں یا دوسری گیئر میں گاڑی کو چلاؤ، اور وہاں سعودیہ میں ٹریک ہوتے ہیں، 4 ٹریک ہیں، نہیں 3 ہیں لیکن بڑے بڑے میں 4 بھی ہوتے ہیں، 3 ہیں. آپ پہلے ٹریک میں چلے جاؤ، فاسٹ میں نہیں جانا، میڈیم میں بھی نہیں جانا، بالکل اسموتھ میں چلے جانا. ٹھیک ہے. میں گاڑی اسٹارٹ کیا اور بسم اللہ کر کے چلانا شروع کر دیا. اور اتنا میں کنفیوز ہو گیا، اتنا میں پسینہ پسینہ ہو گیا. اور اس روڈ سے روز میں آتا جاتا تھا، مجھے وہ راستہ بھی پتہ تھا، ہر چیز پتہ تھا. خیر میں یہاں سے گاڑی ڈرائیو کیا، جیسے ہی وہ طائف والا وہ کپری آ گیا تو میں وہاں سے نا، سعودیہ میں سرنگ بہت ہے، تو میں اس ایک سرنگ کے لیفٹ پہ چلا گیا. وہ چلا جاتا تھا، وہ نکلتا تھا العزیزیہ کی طرف. ٹھیک ہے، عبداللہ خیاط ایک اشارے کا نام ہے، وہاں پہ نکلتا تھا. خیر میں وہاں پہ گیا، وہاں سے گیا تو میں سمجھ گیا کہ بھائی میں راستہ بھول گیا ہوں. پھر وہاں سے پھر یو ٹرن کیا، پھر دوسرے، یعنی اسی سرنگ کے تھرو میں 2-3 مرتبہ ٹرن کر رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور یقین کیجئے نہ میں شیشہ دیکھ رہا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف میرا دھیان جو تھا نا سامنے والے پہ، کسی کو لگے نا، یہ نہیں خیال کہ برابر میں بھی کوئی آ رہا ہے، کوئی آتا تھا ایسے گالیاں بھی دے کے چلا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرے تھوڑا سا ہوش آیا. پھر میں دیکھا، میں نے کہا بھائی اوپر یہ بورڈ تو پڑھوں. پھر میں نے بورڈ دیکھا تو الہدا کی طرف ایک ایرو لگا ہوا تھا کہ آپ الہدا کی، کیونکہ الہدا وہ جو تھا وہ طائف کی طرف جانے والا، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا، جو آفس تھا وہ اوالی میں تھا، تو اوالی جو تھا وہ طائف روڈ پہ ہی تھا. ٹھیک ہے،
پھر میں وہاں سے نکلا. جیسے میں وہ کراس کیا اوپر آ گیا روڈ پہ, مین روڈ پہ, تو پیچھے سے پولیس نے مجھے اشارے دیے, ہارن بجایا, کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ اناڑی بندہ گاڑی چلا رہا ہے. تو یقین کیجئے میں بیچ سڑک پہ گاڑی کھڑا کر کے اور ہینڈ بریک کھینچ کے میں اتر کے چلا گیا. کس کے پاس؟ اس پولیس والے کے پاس. اور پولیس والا حیران ہو گیا اور مجھے اندر سے بول رہا تھا کہ چلو گاڑی چلاؤ, گاڑی چلاؤ, زور سے بول رہا تھا, ایسے ایسے اشارہ کرتا کہ گاڑی چلاؤ. کیونکہ مین روڈ پہ, مین گاڑی پہ ابھی دیکھو پہلے ٹریک پہ کھڑا ہے, اور اگر یعنی اوپر, کیونکہ وہ کبری تھا نا, ایسے نکل کے پھر نیچے جانا پڑتا تھا. تو ایک دم سے اگر بیچ سڑک پہ کوئی گاڑی کھڑا ہو تو کوئی تو ٹھوکے گا. ٹھیک ہے بھائی, میں گیا اور گاڑی چلایا. میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں, وہ سمجھا کہ یہ آگے جا کے پارک کر لے گا, پتہ نہیں اس کو رحم آ گیا کچھ بھی, تو وہ چلا گیا. میں چلایا. یقین کیجئے میں نے ہینڈ بریک تک یعنی اوپن نہیں کیا, یعنی کھولا. تو یقین کیجئے میں نے ہینڈ بریک تک نہیں کھولا, یعنی نیچے نہیں کیا. ہینڈ بریک لگا ہوا ہے اور میں گاڑی کھینچ رہا ہوں حوالی کی طرف. اور وہاں پہ 3 یعنی وہ آتے تھے, اشارے آتے تھے. ٹھیک ہے, اشارہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ یہ سگنل. ٹھیک ہے, سگنل آتے تھے. تینوں سگنلوں میں ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں. میں جا کے گاڑی وہاں پہ اپنے مکتب کے جو بلڈنگ تھا اس کے باہر جا کے پارک کر کے کھڑا کیا. اور اتنا میں پسینے میں شرابور, اتنا پسینے میں شرابور, کیونکہ جب میں گاڑی وہاں سے نکلا تو میں نے اپنے کفیل کو بھی فون کیا کہ میں گاڑی کو ابھی کیا کروں. تو اس نے مجھے بولا اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہو تو لے کے جاؤ, نہیں تو یہاں پہ پارک کرو. اس نے بھی یہی بولا. تو اس نے بولا میں بھی جدہ میں ہوں, میں آؤں گا تو پھر آپ سے ملوں گا. ٹھیک ہے, میں گاڑی پہنچایا جدہ, مکہ میں, اپنے جہاں پہ جگہ پہ تھا وہاں پہ جا کے میں نے گاڑی پہنچا دیا. تقریباً 10 بجے میرا کفیل آیا اور میرا چہرہ اترا ہوا تھا. تو آیا تو وہ بہت ہنس رہا تھا, خوش ہوا تھا کہ یہ اچھا کیا اس نے کہ گاڑی لے کے آ گیا. خوش ہوا اور کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی لے کے آیا. مجھے بولا گل آج سے آپ گاڑی چلاؤ, میں آپ کو تنخواہ دوں گا, آپ کام نہ کرو, بس آپ ڈیلی صبح 9 بجے جیسے, کیونکہ اسکول بچے چلے جاتے ہیں نا تو بالکل ویرانہ سا ہو جاتا ہے صبح کا ٹائم پہ. تو بولا آپ 9 بجے گاڑی نکالو, اسی کالونی میں چھوٹے چھوٹے جو گلیاں ہوتے ہیں اس میں آپ گاڑی آہستہ آہستہ چلاؤ اور گاڑی سیکھو. آپ چاہے آپ کو 2 مہینے لگیں 3 مہینے لگیں, میں آپ کو پورا تنخواہ دوں گا. تو بندہ بہت نائس تھا, بہت نائس تھا, اتنا اچھا کہ میں یقین کیجئے, اور جتنا اس کا احسان ہے میرے اوپر یقین کیجئے میں نہیں اتار سکتا اس بندے کا احسان. بہت بہترین بندہ, اخلاق والا بندہ, احترام والا بندہ اور سپورٹ کرنے والا بندہ. اب میں کیا ان کی تعریف کروں, تعریف رب کے سوا. میں یقین کیجئے اس کی بہت تعریف کرتا ہوں. اللہ خیر ہے. خیر یقین کیجئے میں 2 مہینہ نہیں 1.5 مہینہ تقریباً ڈیلی اس کو میں گاڑی نکالتا تھا, چلاتا تھا. تقریباً 1 مہینے تک تو میں نے اسی اپنے ایریا میں چلایا. پھر آہستہ آہستہ جو میرے رشتہ دار کام کرتے تھے مکہ کے اندر دوسرے یعنی علاقوں میں, میں وہاں چلا جاتا تھا, جا کے کھانا کھا کے آتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا گاڑی ابھی چلا رہا ہوں. یہاں کبھی کبھی جمعے والے دن میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا تھا, کیونکہ جمعے والے دن اتنا رش بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, جمعے والا دن تھا, میں گاڑی لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلا ایک قسم کا غلطی بھی تھا. تو خیر, تو میں کیا کیا کہ صبح کا ٹائم تقریباً 10 بجے تھا ٹائم. تو میں کاکیا جا رہا تھا. تو کاکیا کا اشارہ جہاں سے آپ آئیں گے نا طائف روڈ سے, تو نیچے آپ اگر کاکی کی طرف جائیں گے تو اوپر سے ایک خدمات بولتے ہیں, ویسے رائٹ ہاتھ پہ چلے جائیں تو آپ پھر یو ٹرن کر کے آئیں گے. جیسے میں اترا تو سامنے اشارہ تھا, کیونکہ وہ چورنگی تھا تو اس طرح سے گاڑی آتی تھی اس طرح, تو اشارہ کھل گیا تو میں چلا گیا. اور میں چلا کون سی جگہ پہ جانا تھا, میں ایک راستہ, میں ایک روڈ چھوڑ کے دوسرے روڈ پہ مجھے جانا تھا, پھر وہاں سے یو ٹرن کر کے جانا تھا. میں اس روڈ پہ چلنا شروع کیا جہاں سے آگے گاڑی آ رہے تھے, لیکن گاڑی وہاں پہ بند تھی کیونکہ وہاں پہ اشارہ بند تھا اور سگنل بند تھا. وہ میں نے دیکھا بھائی سامنے گاڑیاں ہیں, وہ بھی حیران ہو گئے یہ بندہ کیسے آ رہا ہے. پھر یقین کیجئے اس دن میں نے ریورس بھی کیا تھا گاڑی کو, میں بچا سچا کے پھر اسی جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا. جیسے کھڑا ہو گیا بند ہو گیا, سگنل بند ہو گیا. جو بھی میرے سامنے سے گزر, کوئی ہنس رہا تھا, کوئی ایسے اشارہ کر رہا تھا, بیوقوف ہو کیسے ہو.
چلو بس اللہ خیر کرے گا. یہ میرا پہلا ویڈیو ہے. انشاءاللہ میں اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ میں کیسے مکہ میں کام شروع کیا, کیسے میں کامیاب ہوا, ناکام ہوا, واپس آ کے میں نے یہ اے سی کا کام کیوں چھوڑا. مین جو مدعا ہے نا, جو میرا اسٹوری ہے, وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ اے سی کا کام کیوں چھوڑا. میں انشاءاللہ آپ کو فردن یہ بتاتا رہوں گا پارٹس کے حساب, کیونکہ یہ بہت لمبی ایک اسٹوری ہے, تاکہ میری وجہ سے کسی کو کوئی سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی سمجھے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جو بندہ سوچ رہا ہے کہ میں کوئی ہنر سیکھ کے نا چلا جاؤں گا باہر یا کیسے. تو برائے مہربانی اگر آپ کو یہ ہمارا چینل پسند آ جائے, میں ویڈیو کی بات تو نہیں کروں گا, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن برائے مہربانی اگر چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ہم کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ میں ہیں, شروع میں ہیں, تو برائے مہربانی آپ کا سپورٹ چاہیے. السلام علیکم.